السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں کون پیا ناول کو لے کر۔ یہ ناول ہے بنت مسعود کا، ایپیسوڈ نمبر ہے 16۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ حمزہ، ریان اور فاطمہ کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایبک بار بار اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ ثاقب چوہان کو اندازہ تھا، تبھی آج اس وقت تینوں سے کہا کہ وہ عمل کو لائیں۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مولوی صاحب 2 بار پوچھ چکے تھے تو مہمان اب بیزار ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے ایبک کا صبر اپنی حد توڑتا، تیمہ مسکراتی اسٹیج سے اتریں۔ لائٹ پیچ کلر کی سادہ فراک پہنے، سر پر نفاست سے دوپٹہ لیے عمل فاطمہ کو تھامے لان میں داخل ہوئی، جس کے ساتھ حمزہ براؤن کرتا قمیض پہنے مسکرا رہا تھا، تو عمل کے ساتھ ریان حمزہ جیسے ڈریسنگ کی اپنے بال سیٹ کرتا آ رہا تھا۔ تمام مہمانوں نے اس آنے والی لڑکی کو دیکھا جو دیکھنے میں سادہ تھی مگر اس کی چال پروقار تھی۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر بچی، دائمہ کا عمل کا ماتھا چومتی بولی۔ عمل خوش دلی سے مسکرائی۔ ہم لائے ہیں اس کو، یہ تو بھائی کے ڈر سے ابھی نہیں رہی تھی۔ فاطمہ دائمہ کو بتاتی عمل کو ایک گھوری دی گئی۔ بہت اچھا کیا، اب چلو مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ دائمہ کے بتانے پر عمل فاطمہ کو لیے اسٹیج پر آئی اور اسے دیوان پر بٹھا گئی۔ حمزہ فاطمہ کے برابر بیٹھا۔ ثاقب چوہان کے اشارے پر مولوی صاحب نے نکاح کا آغاز کیا۔ جب مولوی صاحب نے فاطمہ سے پوچھا تب ریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ثاقب چوہان اپنے آنسو چھپا گئے۔ فاطمہ نے قبول ہے کہہ کر اپنا اقرار حمزہ کو سونپا۔ حمزہ نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے قبول ہے کہا، پھر اٹھتا وہ سب کی پرواہ کیے بغیر فاطمہ کو گلے لگا گیا۔ سب نے خوشگوار حیرت سے حمزہ کی اس حرکت کو دیکھا اور تالیاں بجائیں۔ فاطمہ چھینپتی ہوئی حمزہ سے الگ ہوتے ہی عمل کے گلے لگ گئی۔ حمزہ نے ایبک کو دیکھا جو اسی کو دیکھتا نام میں سر ہلا گیا۔ حمزہ نے دانتوں کی نمائش کی تو ایبک سر چھٹکتے ہوئے مسکرا کے عمل نے دل سے فاطمہ کو دعا دے کر اس کا ماتھا چوما۔ یہی عمل ثاقب چوہان اور پھر اس کے بعد دائمہ نے کیا۔ سر اس طرف پلیز۔ کیمرہ مین کے کہنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے جس نے اس لمحے کو قید کیا۔ میم اسٹے پلیز۔ سب کو فیملی پک بناتا دیکھ کر عمل نے پیچھے ہونا چاہا مگر کیمرہ مین کے کہنے پر رکی۔ ایبک نے اپنے کندھے تک آتی عمل کو دیکھا، پھر آرام سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے پاس کر گیا۔ عمل نے حیرت سے ایبک کو دیکھا اور کیمرہ مین نے کلک کیا۔ تھینک یو سر، پوز کو سراہتے کیمرہ مین نے کہا۔ ایبک نے آرام سے عمل کی کمر آزاد کی، اسٹیج کے پاس آتے رانا کو دیکھ گیا جس کے اشارے پر ایبک سر ہلاتا عمل کی طرف مڑا اور عمل کی سانس تھمی۔ کھانا کھا کر اسٹڈی روم میں چلے جانا اور وہیں میرا انتظار کرنا۔ ایبک کی بات پر عمل چپ رہی اور اسے ہی دیکھتی رہی۔ سمجھی؟ جی عمل منمنائی۔ وہ کہہ نہ سکی کہ کمرے میں عائزہ ہوگی، وہ کیسے جائے گی وہاں؟ ایبک عمل کے جواب پر سب پر نظر ڈالتا اسٹیج سے اترا۔ عمل نے نظروں سے عائزہ تک جاتے ایبک کو دیکھا، پھر حمزہ اور فاطمہ کی جانب متوجہ ہوئی جو ریان کے ساتھ اب ولاگ بنا رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عائزہ تم ٹھیک ہو نا؟ ایبک نے صوفے پر بیٹھی عائزہ کے پاس آتے پیار سے پوچھا۔ اپنے سن ہوتے سر اور بند ہوتی آنکھوں کو کھولتی عائزہ ایبک کو دیکھ گئی۔ وہ پانی پینا۔ عائزہ کے کہنے پر ایبک نے رانا کو اشارہ کیا جو رشیدہ کے ہاتھ سے پانی لیتا ایبک کو تھما گیا۔ ایبک نے گلاس عائزہ کے منہ کو لگایا جو وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ ایبک کے پوچھنے پر عائزہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو پھر اب باہر چلتے ہیں، میرا ایک بزنس رائیول آیا ہے، اسے بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ ایبک کے کہنے پر عائزہ صوفے سے کھڑی ہوئی تو لڑکھڑائی۔ رانا آگے کو ہوتا اسے تھام گیا جبکہ ایبک صوفے سے کھڑا نہ ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، رانا کو دیکھتی عائزہ نے کہا، جس پر رانا اس ماہ پری کو کھڑا کر گیا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی سانسوں کی روانی کو سنبھالتی اپنے قدموں پر وزن ڈال گئی۔ ایبک نے رانا اور عائزہ کو دیکھا، پھر کھڑا ہوا، اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ایبک نے کہا، چلیں عائزہ۔ عائزہ مڑتی اپنا سر ہلا گئی۔ تب ایبک لان سے نکلا اور عائزہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھوے کی رفتار سے چلتی عائزہ ایبک کے ہم قدم ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر گھومتے سر نے عائزہ کی رفتار کو متاثر کیا، جبکہ عائزہ کے پیچھے پیچھے آتا رانا عائزہ کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے چل رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ دروازہ کھولو۔ رفیق چنجوا ایک بار پھر سے سیکیورٹی گارڈ پر چلایا جو ایبک کا حکم مانتے رفیق چنجوا پر گیٹ بند کیے کھڑا تھا۔ کامران گیٹ کھولو۔ ایبک کی سرد آواز پر کامران نے سنگلاخ دروازہ کھولا جس کے کھلتے ہی رفیق چنجوا نے مشتعل ہوتے اندر آیا۔ سامنے کھڑے ایبک اور اس کے حصار میں کھڑی دلہن کے روپ میں عائزہ پر نظر ڈالتا ایبک پر پھنکارا۔ یہ کیسا مذاق ہے ایبک؟ تمہارے بندے مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے جبکہ آج تمہارا ولیمہ ہے۔ مذاق نہیں سسر جی، میرے ہی کہنے پر ایسا کیا گیا، ایبک نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ کیا بکواس ہے ہاں؟ آرام سے سسر جی، بکواس نہیں ہے، یہ مکافات عمل۔ یاد ہے جب آپ نے میرے دادا اور ڈیڈ کے سامنے تھپڑ مارا تھا؟ آپ کے لیے ایک ڈیمو ہے، دیکھنا چاہو گے آپ؟ ایبک سرد لہجے میں کہتا رفیق چنجوا کو دیکھ گیا تھا
جو مکافات عمل کی بات پر سن ہوا۔ عائزہ بتاؤ انہیں تم کون ہو؟ ایبک نے عائزہ سے کہا جو دم سادے کھڑی تھی۔ ایبک کی بات پر سامنے دیکھتی بولی، آپ میں ذرا تمیز نہیں ہے، مجھ سے اور ایبک سے دور رہیں آپ، اپنی اوقات مت بھولیں، آپ بزنس رائیول ہیں آپ اگر ایبک کے، تو میں اس کی بیوی ہوں، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو میرا سامنا کرنا ہوگا، سمجھے آپ؟ رفیق چند جوا نے پھٹی آنکھوں سے عائزہ کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سنے۔ یہ ان کی بیٹی تو نہ تھی جس کو اس نے کل رخصت کیا تھا، یہ تو کوئی اور تھی۔ ایبک نے رانا کو اشارہ کیا جو عائزہ کو تھامے اندر چلا گیا تھا۔ کیسا لگا میرا ڈیمو سسر جی؟ یہ ہے تھپڑ جو آپ نے میرے دادا اور ڈیڈ کو مارا تھا، انہی کی بیٹی اور بہن کے ہاتھوں۔ کامران ان کو دھکے دے کر باہر نکال دو، آئندہ یہاں آئے تو بھگا دینا۔ صدمے میں گھرے رفیق چند جوا کو دیکھتے ہوئے ایبک کامران سے کہتا اندر چلا گیا۔ پیچھے کامران نے رفیق چند جوا کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ روڈ پر گرتا رفیق چند جوا نے شاہ ولا کے گیٹ کو بند ہوتے دیکھا اور خود کو روڈ پر پاتا چبا چبا کر بولا، مجھے مکافات عمل نہیں ہرا سکتا ایبک زار شاہ، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کھانے کے بعد سب مہمان چلے گئے تھے۔ حمزہ ثاقب چوہان سے اجازت لیتا فاطمہ کو چوہان ہاؤس چھوڑنے چلا گیا۔ ریان نے دونوں کو خوشی خوشی بھیجا۔ ثاقب چوہان نے کسی کام سے جانا تھا، وہ ادھر نکل گئے تھے۔ امل دائی اماں کو سہارا دیتی اندر لے گئی۔ ان کے جوڑوں میں اب درد رہنے لگا تھا۔ آپ کچھ لیں گی دائی اماں؟ امل نے بیڈ پر دائی اماں کو بٹھا کر پوچھا جو نام میں سر ہلا گئی تھی۔ آپ تھک گئی ہیں آج، دبا دوں آپ کو میں؟ امل کے پوچھنے پر دائی اماں نہال ہوئی، پھر بولی، نہیں میری بیٹی، آپ بھی آرام کرو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، جس پر امل اپنے لب چبا گئی۔ دائی اماں نے امل کو دیکھا، پھر پوچھ بیٹھی، کوئی بات ہے بچے؟ کیا میں رات آپ کے پاس رک جاؤں دائی اماں؟ امل کے پوچھنے پر دائی اماں نے امل کی حالت دیکھی جو اپنے اوپر سوتن کا دکھ لیے ہوئے تھی۔ سوتن بھی کون؟ جو اس کی کزن تھی۔ ادھر آؤ میری بچی۔ دائی اماں نے اپنی باہیں کھولی جن میں امل سما گئی۔ دائی اماں امل کو تھپ تھپانے لگی۔ امل سارے دکھوں کو پرے کرتے اس نرم و ملائم آغوش میں سو گئی۔ کچھ دیر بعد جب امل کی سانسیں بھاری ہوئیں تب دائی اماں نے اس پر کمبل ڈالا اور خود بھی لیٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب جا چکے ہیں؟ انیکسی کے کمرے میں آتے رانا نے بتایا، جس پر سر اس بات میں ہلاتے ایبک چیئر سے اٹھا۔ رانا، ولا کی سیکیورٹی سخت کروا دو، رفیق اس تذلیل کے بعد وار ضرور کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی اپنا اب اس کی کسی سازش کا شکار ہو۔ ایبک کی بات سنتا رانا سر ہلا گیا۔ پاور آف اٹارنی کی ڈاکیومنٹس کہاں ہیں رانا؟ ایبک کے پوچھنے پر رانا نے سائڈ ڈرا سے پیپر نکالے۔ ان کو ایک نظر دیکھ کر وہ پیپرز ایبک کو دیے، جن کو ایبک پڑھتا گیا۔ گڈ جاب رانا، میں چلتا ہوں میں۔ رانا کا کندھا تھپ تھپا کر ایبک کی نیکسی سے نکلا۔ بلا آتے ریان کو دیکھ کر ایبک رکا جو پانی پی رہا تھا۔ حمزہ نہیں آیا ابھی تک؟ ایبک کے پوچھنے پر ریان گلاس رکھتا بولا، آ رہا ہے بھائی۔ ریان کی بات سنتا ایبک اوپر جانے لگا کہ ریان ایبک کے گلے لگا۔ ایبک نے حیرت سے ریان کو دیکھا، پھر اسے گلے لگایا۔ تھینکس بھائی، آپ نے حمزہ اور فاطمہ کا نکاح کروایا، انکل نے آپ سے بات کی اس موضوع پر، اور انکل کو عمل نے قائل کیا، سب بہت اچھے سے ہینڈل کیا اس نے بھائی۔ آپ کی دوسری بیوی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پر عمل بیسٹ ہے بھائی۔ تھینک یو بھائی۔ ریان کی بات سنتا ایبک نے ریان کو خود سے الگ کیا اور اس سے پوچھا، کیا اس لڑکی نے انکل سے بات کی تھی ان کے نکاح کے بارے میں؟ جی بھائی، ایسا ہی تھا، آپ کی مہندی کی رات عمل نے ہی انکل کو قائل کیا، تبھی یہ سب ممکن ہو پایا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انکل نے یہ بات خود سے کی ہے، ایبک نے دل ہی دل میں کہا۔ اس سے پہلے ایبک کچھ اور پوچھتا حمزہ اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھتا رکا۔ خیریت؟ اب دونوں ادھر اور اس وقت؟ منہ پر فکر لاتے حمزہ نے پوچھا۔ ایبک نے ریان کو دیکھا، پھر حمزہ کو پاس آنے کا کہا جو تابع داری سے آیا تھا۔ ایبک نے ریان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے کمپنی کے شیئرز تم دونوں کے نام کیے۔ حمزہ نے تو شو روم کا مجھ سے کہا ہے جو میں اس کے لندن سے آتے ہی سیٹ کر دوں گا۔ انکل نے جگہ دیکھ رکھی ہے، معاملات کے طے ہوتے ہی آگے کام کریں گے۔ اب تم بتاؤ ریان، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایبک کے پوچھنے پر ریان کو ایبک کی دماغی حالت پر شک گزرا کہ وہ کیسے اور اتنی جلدی یہ سب کیوں کر رہی ہیں، جبکہ ابھی ان کی پڑھائی بھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ کوئی بات ہے ریان، تو کھل کر کہو۔ ریان کو چپ دیکھ کر ایبک نے پوچھا۔ حمزہ نے ریان کو دیکھا جو ایبک سے کہہ رہا تھا، بھائی میں آپ کے ساتھ بزنس میں ساتھ دوں گا، کمپنی کے کچھ ڈپارٹمنٹس میں اپنے ہینڈل کروں گا، باقی سب آپ کی، مگر آپ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ریان کے بتانے پر ایبک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مگر اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں تم کچھ اور بھی کرو۔ حمزہ کا جیسے شو روم ہوگا، مگر اس کے ساتھ ہی حمزہ کمپنی کے امور بھی دیکھے گا۔ کمپنی میں کام کرنے پر حمزہ کا منہ بنا، بھائی یہ غلط ہے، آج میرا نکاح ہوا ہے، آج ہی آپ مجھ معصوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ حمزہ نے احتجاج کیا۔ ایبک اور ریان نے حمزہ کے احتجاج کو کسی کھاتے میں نہ رکھا۔ ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے، مگر آگے جو بھی ہوگا میں بزنس ہی کروں گا۔ ریان کے بتانے پر ایبک سر اس بات میں ہلا گیا، پھر پوچھ گیا، پیپرز کب تک شروع ہو رہے ہیں تم لوگوں کے؟ بھائی 1 ہفتے بعد۔ ریان کے بتانے پر حمزہ بولا،
لندن جانا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری ہے، جیسے میرے پاس لندن کی ڈگری ہے، میں بھی چاہتا ہوں میرے بھائی بھی وہاں کی ڈگری لیں۔ میرے بھائی کسی سے کمتر نہیں ہے، یہ ڈگری ہی تمہارا اصل حاصل ہے جو تم دونوں اپنی اپنی محنت سے حاصل کرو گے۔ وقت اور حالات کب کروٹ بدل جائیں نہیں معلوم، ایٹ لیسٹ تمہارے پاس یہ ڈگری تو ہو اپنا مقام دوبارہ سے بنانے کو۔ دونوں کو دیکھتے ہوئے ایبک نے آسائشوں کے علاوہ زندگی کا دوسرا رخ بھی اپنے بھائیوں کو دکھایا جو سمجھتے سر ہلا گئے۔ بھائی اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میری بھی ایک خواہش ہے، پوری کر دیں۔ حمزہ کے بولنے پر ایبک اسے دیکھ گیا۔ فاطمہ کے علاوہ اور کون سی خواہش ہو سکتی ہے، جبکہ فاطمہ اب اس پر حلال بھی تھی۔ پھر بھی ایبک پوچھ گیا، کیا؟ عمل کو پیپرز دینے کی اجازت دے دیں؟ اس نے بہت محنت کی ہے بھائی۔ حمزہ کہہ کر چپ ہوا کہ ایبک نے اسے گھورا۔ بھائی ابھی آپ نے کہا کہ وقت اور حالات کب کروٹ لیں پتہ نہیں چلتا، یہ تعلیم اور ڈگری ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ بھائی عمل نے بہت محنت کی ہے، اسکالرشپ پر وہ ہمارے کالج میں پڑھ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنی محنتی ہے۔ پلیز بھائی، حمزہ کے ساتھ میری بھی یہی خواہش ہے۔ ریان کے کہنے پر ایبک بنا کچھ کہے بولے کھڑا ہوا۔ حمزہ اور ریان نے بھی ایبک کا ساتھ دیا۔ ایبک بنا کچھ بولے اوپر چلا گیا، پیچھے دونوں لب بھیج گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیوں ہو تم ایسی؟ اس گھر کو رہنے کے قابل بنایا۔ حمزہ اور ریان جیسے شرارتی لڑکوں کو عقل دیتی۔ تم سے پہلے جتنی بھی میڈ ایبک رکا نہیں، تم سے پہلے جتنی بھی عورتیں اس گھر میں آئیں دونوں نے اس کی مخالفت کی، مگر تمہارے وجود میں جو ٹھہراؤ ہے اس سے یہ ہے کہ بے لگام گھوڑے قابو میں آ گئے۔ ٹیرس پر کھڑا ایبک ریلنگ پر ہاتھ رکھتا اندھیرے پر نظر جما گیا۔ سوچوں پر عمل حاوی ہوئی، سنجیدہ سا اندھیرے کو دیر دیکھتا رہا۔ وہ کیا سے کیا کرتی رہی ہے اس گھر کے لیے، اور میں نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گا۔ اس کی قربت چاہے مجھے سکون دے، مگر اس کا اصل روپ یہی ہے کہ معصومیت سے سب کا دل جیتنا، جو وہ کر چکی ہے، پر میرا نہیں۔ میرے دل پر حکمرانی کا حق صرف ڈال کو تھا، وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ ریلنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی ایبک سر نیچے کر گیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن باقی ہو رہی تھی جو اس کی چاہت کر رہا تھا۔ ثاقب چوہان کی کہی بات سچ ہو رہی تھی، جس پر ایبک کبوتر کی طرح آنکھوں کو بند کر گیا۔ پر کب تک؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ناشتے کے وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اوپر نائٹ ڈریس پہنے نیچے کے منظر کو دیکھتی عائزہ اپنے گاؤن کی ڈوری کسی اور نیچے آئی۔ گڈ مارننگ ایبک۔ پیچھے سے ایبک کو گلے لگاتے اس کے گال پر بوسہ دیتی عائزہ نے کہا۔ عائزہ کی اس حرکت پر حمزہ اور ریان نے اپنا ناشتہ وہیں چھوڑا اور کھڑے ہوئے، پھر بنا کچھ کہے چلے گئے۔ ایبک نے دونوں کو جاتا دیکھ کر عائزہ کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے لایا۔ چاہے عائزہ کی حرکت اور نائٹ ڈریس قابل اعتراض تھا، مگر ایبک ضبط کر گیا۔ گڈ مارننگ عائزہ، کیا کھاؤ گی ناشتے میں؟ ایبک کے پوچھنے پر عائزہ مسکرا دی۔ ٹاس وتھ کافی۔ ایبک نے سر ہلا دیا اور کچن کی طرف دیکھا جہاں سے عمل دائمہ کا ناشتہ لے آ رہی تھی۔ ایبک نے پاس کھڑی عائزہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ لگتا ہے ابھی تک جناب رات کے نشے میں ہیں۔ ایبک کی گود میں بیٹھی عائزہ ایبک کی گال پر ہاتھ رکھتے خماری سے بولی، جس کو دیکھتا ایبک کہہ گیا، مقصد عمل کو سنانا تھا۔ جو سکون تمہاری قربت میں ملا ہے، بہت ڈھونڈا، اب جا کر ملا۔ مجھے مکمل کیا تم نے۔ یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری قربت کی خماری نہ اترے، تمہارا شرمانا اور جھجک جانا۔ ایبک کی خماری میں ڈوبی آواز سنتی عمل رکی، جب نظر اٹھائی فوراً سے جھکا گئی۔ دل کرچی کرچی ہوا، جس کو نم آنکھوں سے سنبھالتی عمل کانپتی ٹانگوں سے تہیمہ کے کمرے میں چلے گئی، جس کو ایبک نے جاتے دیکھا، جبکہ عائزہ اپنی مٹھی میں ایبک کو آتا دیکھ کر مسکراتی۔ ایکسکیوز می سر۔ رانا کی مداخلت پر عائزہ کی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ ایبک کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عائزہ اٹھی، جس کی قابل اعتراض ڈریسنگ دیکھتا رانا سر جھکا گیا۔ یہ محبت انسان کو کتنا ذلیل کرواتی ہے، رانا کو آج اندازہ ہوا۔ عائزہ نے بال آگے کر کے اپنا سینہ کور کیا۔ رانا ہم نکل رہے ہیں تھوڑی دیر تک، تم وہ پیپرز لے آؤ جو عائزہ کے نام پراپرٹی کی ہے، اس کی سگنیچر کروانے ہیں۔ ایبک کی بات سنتا رانا اوپر ایبک کے کمرے میں فائل لینا چلا گیا۔ تب تک رشیدہ عائزہ کا ناشتہ لے کر آ گئی۔ مجھے جوس نہیں پینا، اور تم وہی بنا لائی ہو، احمق عورت۔ کافی کی جگہ جوس دیکھتی عائزہ رشیدہ پر پھٹی، جو اس کی بات سنتی تھمی تھی۔ معاف کرنا، میں کافی بنا دیتی ہوں، رشیدہ کہتی کچن میں گم ہوئی۔ سیخ پا ہوئی عائزہ کو ایبک نے رام کیا۔ عائزہ، جب تک رشیدہ کافی لاتی ہے تب تک جوس پیو میرے لیے۔ جوس کا گلاس عائزہ کے منہ کو لگاتے ہوئے ایبک نے کہا، جس پر عائزہ نہ کرنے کی بجائے جوس پینے لگی۔ ایبک اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دے گیا۔ گڈ گرل۔ جوس پینے کے بعد ایبک عائزہ سے کہہ گیا۔ تب تک رانا فائل لے آیا۔ عائزہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا اور دھندلے نظر آتے ایبک کو دیکھا، جو اسی کو کہہ رہا تھا، عائزہ ادھر سگنیچر کرو۔ پین عائزہ کو دیتے ایبک نے پیپرز پر ہاتھ رکھا جہاں پر عائزہ نے سائن کرنا تھی۔ عائزہ نے ڈولتے سر کے ساتھ پیپرز پر سائن کیے۔ اس منظر پر ایبک کی آنکھیں نم ہوئیں، جب اس کے باپ کے سامنے زیادتی کرنے کے بعد رفیق جنجوعہ نے اس کی ماما کو زہر دے کر زبردستی پیپرز پر سائن کروائے تھے۔
یہ تب ہوا جب ایبک لندن سے سیمسٹر بریک پر پاکستان آیا تھا۔ پیپرز پر سائن کر کے عائزہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایبک نے اپنے آنسو اندر گراتے ہوئے بے ہوش عائزہ کے نیچے سے فائل نکالی، پھر اسے پڑھتا ہوا فائل رانا کو دیکھا۔ رانا، پروسیس شروع کروا دو، جلدی رفیق جنجھوا روڈ پر ہوگا۔ جی سر۔ رانا ایبک کی بات پر فائل پکڑ گیا اور اپنا کوٹ پہنتا ولا سے نکلا۔ پیچھے عائزہ بے ہوش تھی تو امل دائیمہ کو ناشتہ کرواتی ان کا بستر صاف کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری کے یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم میری بیٹی کے ساتھ؟ آفس کا دروازہ درستی سے کھولتے ہوئے رفیق جنجھوا اندر آتے پھنکارا۔ پیچھے سیکیورٹی گارڈز آئے جن کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ایبک اپنی چیئر سے اپنی گرے بال پکڑ کے آئیں 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 سسر جی، ایبک خوشگوار حیرت سے کہہ گیا، جسے رفیق جنجھوا کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ملی ہو۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، غصے سے رفیق جنجھوا نے کہا۔ تو پھر کیا سننے آئے ہیں؟ یا پھر میں نے کیسے سہاگ رات منائی ہے عائزہ کے ساتھ، یہ سننے آئی ہیں؟ ایبک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رفیق جنجھوا نے ایبک کی بات پر ضبط کیا، پھر بال کو دیکھتے ہوئے ایبک مسکراتا ہوا بولا، آہ کیا پل تھا جب عائزہ تھی اور اس کی سانسیں کبھی تیز ہوتی تو کبھی کم۔ وہ کہتی رہی، ایبک بس مت کرو، بکواس بند کرو ایبک۔ رفیق جنجھوا چیخا۔ تم اپنی بکواس بند کرو رفیق جنجھوا۔ ایبک اس سے بھی اونچا چیخا۔ بال کو دیوار پر مارتے ہوئے ایبک اپنی چیئر سے اٹھتا رفیق جنجھوا کے پاس آتے اسے گریبان سے کھینچتے ہوئے اپنے پاس کر گیا اور پھنکارتے ہوئے بولا، آواز نیچی ہی رکھو، میری آواز تم اب دبا نہیں سکتے، وقت اب میرے حق میں ہے۔ اپنی کہہ کر ایبک نے رفیق جنجھوا کو پیچھے دھکیلا، جو لڑکھڑا گیا تھا مگر سنبھل بھی گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسا وقت؟ رفیق کے پوچھنے پر ایبک اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دیتا کہہ گیا، وہی وقت جو کچھ سال پہلے تم پر تھا، اب میرا وقت ہے یہ۔ اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ایبک نے رفیق جنجھوا کے علم میں اضافہ کیا، مجھے عائزہ کا بتاؤ، تمہاری بکواس سننے نہیں آیا میں۔ رفیق جنجھوا ایبک کی بے فضول بات پوچھ گیا، سوری کس کا پوچھ رہی ہو تم؟ ایبک نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ دانت پیستے ہوئے رفیق جنجھوا کہہ گیا، تمہاری بیوی۔ خبردار جب اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو یہیں سے کھینچ لوں گا میں زار شاہ کا بیٹا ہوں، سمجھے؟ رفیق جنجھوا کی بات پوری ہونے سے پہلے ایبک کہہ گیا۔ جبکہ رفیق جنجھوا ہنسا، ایبک اسے حیرت سے دیکھ گیا، تم سچ میں زار شاہ کی بیٹی ہو؟ اسی کی طرح ہی کم ظرف ہو۔ اپنی حد میں رہو رفیق جنجھوا، ایبک ضبط کرتے ہوئے بولا، حد یاد ہے مجھے اپنی، اور بے حد ہو گیا تھا جب تمہاری ماما۔ اس سے پہلے رفیق کچھ کہتا ایبک نے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے کہہ گیا، ایک لفظ بھی اور کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ رفیق جنجھوا، تم یہاں اپنی بیٹی کا پوچھنے آئے تھے نا، تو سنو وہ کس حال میں ہے۔ وہ اسی حال میں ہے جس حال میں تم نے میرے باپ کو رکھا ہوا تھا، سلو پوائزن پر جی رہی ہے وہ، قطرہ قطرہ موت کے منہ میں جا رہی ہے وہ۔ کیا؟ رفیق جنجھوا پھٹی آنکھوں سے ایبک کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں تو ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ بالکل رفیق، میں اسے ویسی ہی موت دوں گا جیسے تم نے میرے باپ کو پھر بعد میں میری ماں کو دی۔ جیسے میں تڑپا تھا ویسے ہی تمہیں تڑپنا ہوگا، مگر کوئی تمہارا ثانی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی حامی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی کہہ کر ایبک نے رفیق جنجھوا کو دھکا دیا، اس پر وہ سنبھل نہ سکا اور گر گیا۔ رانا، ایبک اونچی آواز میں اسے پکار گیا جو فوراً سے آفس میں آیا تھا، آج کے بعد یہ انسان مجھے آفس میں نظر نہ آئے، آفس سے باہر پھینک دو اسے، ذرا دھکے دے کر۔ ایبک کہتا اپنے فرش پر پڑی بال اٹھانے کو جھکا کہ رفیق جنجھوا پیچھے کو ہوا، جس کی پتلی حالت پر ایبک سائڈ اسمائل دے گیا۔ آج اسے اپنے اندر سکون آتا محسوس ہوا، اپنے دشمن کو آج وہ زیر کر گیا تھا، اور آج اسے کھلم کھلا جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اپنی بال لے کر ایبک اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ رانا رفیق جنجھوا کو کوٹ سے کھینچتے باہر لے گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ کے مجرم جلد ہی اپنے انجام کو ہوں گے، میں اللہ پاک سے آپ کی اور ماما کے لیے دعا کروں۔ دل ہی دل میں دعا کرتا ایبک چیئر سے اپنا سر ٹکا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔